بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو قرآن پاک کی یہ صورت پڑھتا ہے 20 حج کا ثواب ملتا ہے۔ بے شک نماز فجر کے بعد لازمی پڑھا کرو۔ ناظرین، اللہ رب العزت کی ذات بڑی رحیم و کریم ہے۔ وہ ذات نہیں چاہتی کہ اس کا کوئی ایمان والا بندہ ناکام و نامراد ٹھہرے، بلکہ وہ ذات تو چاہتی ہے کہ اس کے ایمان والے بندے نہ صرف جنت میں جائیں بلکہ جنت میں اعلیٰ مقام بھی حاصل کریں۔ جنت میں اعلیٰ مقام حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان کے پاس نیکیاں زیادہ سے زیادہ ہو۔ زیادہ نیکیاں حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ایسے اعمال کیے جائیں جن کا اجر زیادہ سے زیادہ ہو۔ تو ان میں سے ایک عمل حج و عمرہ کا بھی ہے، جس کا ثواب اتنا ہے کہ انسان کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور نامہ اعمال میں نیکیاں ہی لکھ دی جاتی ہیں۔ حج و عمرہ ایک مالی عبادت ہے جو صرف ثروت یعنی وہی اس کو آسانی کے ساتھ ادا کر سکتے ہیں، لیکن اسلام اپنے تمام ماننے والوں کا خیال رکھتے ہیں جو حج و عمرہ کی ادائیگی کے لیے نہیں جا سکتے۔ اسلام نے ان لوگوں کے لیے اس کے برابر ثواب حاصل کرنے کے لیے بہت آسان رائے نکال دی ہیں۔ انہی اعمال میں سے 20 حج جتنا ثواب ملتا ہے۔ صرف ایک سورت جو ہے پڑھنے سے آپ کے نامہ اعمال میں 20 حج جتنا ثواب بھی لکھا جائے گا، کیونکہ حج کا اجر 70 گنا ہے۔ اگر ایک بار آپ یہ سورت پڑھیں گے تو آپ کو 1400 حج کے برابر ثواب ملے گا۔ محترم ناظرین، قرآن کریم رب تعالیٰ کی وہ آخری کتاب ہے جس کو اس نے اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا اور سب سے بڑھ کر اس کی حفاظت کا ذمہ اپنے سر پر لیا۔ جیسا کہ رب تعالیٰ کا فرمان ہے، ترجمہ: ہم نے اس ذکر کو نازل کیا، ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ اس کی حفاظت پر دلیل یہ ہے کہ آج قرآن کریم لاکھوں کروڑوں حفاظ کے دلوں میں محفوظ ہے۔ اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں قرآن کریم پڑھنے، سمجھنے، سیکھنے اور سیکھ کر دوسروں کو سکھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، قرآن کی برکت سے آخرت بھی بہتر ہوگی اور دنیا بھی۔ قرآن شفاعت کرنے والا ہے۔ قرآن پڑھنا جنت میں لے جانے والا عمل ہے۔ حج مسلمان کے لیے اہم ترین مذہبی فرائض میں سے شمار ہوتا ہے۔ یہ مقدس شہر مکہ کی زیارت ہے، موجودہ سعودی عرب میں واقع ہے۔ حج ہر سال ذوالحجہ کے مہینے میں ہوتا ہے، خاص طور پر مہینے کی 8 تاریخ سے 12ویں تاریخ تک، جو عید الاضحیٰ کی جشن پر منتجا ہوتا ہے، جو قربانی کا تہوار ہے۔ حج کی جڑیں اسلام کی تاریخ اور روایت میں گہری ہیں۔ اس کی ابتدا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے خاندان سے ہوتی ہے۔ مسلمان اس پر یقین رکھتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ ہاجرہ اور ان کے بیٹے اسماعیل کے ساتھ مل کر اس میں مرکزی کردار ادا کیا۔ خانہ کعبہ کا قیام کے مرکز میں کیونکہ شکل کی عمارت مکہ میں مسجد الحرام عظیم الشان مسجد، یہ اس مقدس ڈھانچے کے ارد گرد ہے کہ بہت سے حج کی رسومات گھومنا۔ حج کی زیارت میں مذہبی رسومات اور رسومات کا ایک سلسلہ شروع ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اور خدا سے عقیدت کے پہلو کی علامت ہے۔ ان رسومات میں شامل: احرام: حجاج سفید لباس پہنتے ہیں اور مخصوص سرگرمیوں سے پرہیز کریں۔ طواف: کعبے کا 7 بار طواف کریں۔ سعی: صفا اور مروہ کے پہاڑوں کے درمیان چلنا۔ عرفات میں نماز پڑھنا۔ 9ویں دن منا اور مزدلفہ شیطان کو سنگسار کرنا اور رات کا قیام۔ عید الاضحیٰ: یادگار میں جانور کی قربانی کرنا۔ طواف افاضہ: اگر ضروری ہو تو دوسرا طواف اور سعی۔ طواف الوداع: مکہ سے نکلنے سے پہلے الوداعی طواف۔ حج نہ صرف ایک جسمانی سفر ہے بلکہ ایک روحانی سفر بھی ہے جس کا مقصد روح کو پاک کرنا، استغفار کرنا اور اسلام سے وابستگی کی تجدید کرنا۔ مسلمانوں کے لیے یہ ایک منفرد موقع ہے کہ وہ دنیا کے کونے کونے سے، خواہ ان کے سماجی، معاشی یا نسلی پس منظر سے تعلق رکھتے ہوں، اور ایمان اور عبادات میں متحد ہوں۔ اسلام میں مسلمانوں پر حج فرض ہے۔ یہ ان میں سے ایک ہے۔ اسلام کے 5 ستونوں ایک بنیادی مذہبی فریضے کی نمائندگی کرنا، تاہم یہ ذمہ داری مخصوص شرائط کے تحت لاگو ہوتی ہے، بشمول مالی اور جسمانی صلاحیت، پختگی اور سفر کی آزادی، جبکہ ہر مسلمان پر فرض نہیں ہے۔ حج ہر سال زندگی بھر میں کم از کم ایک بار ان لوگوں کے لیے واجب ہے جو ان معیارات پر پورا اترتے ہیں۔ مکہ کے مقدس شہر کی یہ زیارت گہری روحانی اہمیت رکھتی ہے جو اتحاد، عقیدت اور روح کی تزکیہ پر زور دیتی ہے۔
یہ ایک مسلمان کے عقیدے کا ایک مرکزی پہلو ہے اور مسلمان سے ان کی وابستگی کا ایک طاقتور مظاہرہ ہے۔ حج اسلامی کیلنڈر کے 9ویں سال کے دوران خاص طور پر 9ویں تاریخ کو فرض ہو گیا۔ اسلامی مہینہ ذوالحجہ اسلامی تاریخ میں یہ اہم واقعہ الوداعی حج حجۃ الوداع کے نام سے جانا جاتا ہے اور یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری زیارت کے دوران ہوا تھا۔ اس سفر کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الوداعی خطبہ دیا عرفات کوہ پر، جہاں انہوں نے اسلامی تعلیمات کے بہت سے پہلو کو واضح کیا اور مختلف سماجی اور اخلاقی اصولوں کی اہمیت پر زور دیا۔ اس خطبے کے دوران ہی انہوں نے اسلام کے پیغام کی تکمیل کا اعلان بھی کیا اور یہ پیغام بھی دیا کہ مطلوبہ شرائط پر پورا اترنے والے مسلمانوں پر حج فرض ہو گیا ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نے حج کی فرضیت کو مضبوط کر دیا۔ یہ واقعہ اسلام کی تاریخ کا ایک اہم لمحہ ہے اور مسلمانوں کی طرف سے سالانہ حج کے دوران اپنے ایمان اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے وابستگی کی یاد دہانی کے طور پر منایا جاتا ہے۔ محترم ناظرین، حج آپ کے تمام گناہوں کو دھو دیتے ہیں، حج آپ کی روح کو پاک کرتا ہے، حج آپ کے کردار کی تعمیر کرتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ جو مسلمان دل سے حج کرے گا اسے جنت ملے گی۔ حج کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ کے اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: یہ اعلان کرنا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، اور نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، بیت اللہ کا حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کون سا عمل سب سے زیادہ فضیلت والا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ عرض کیا گیا پھر کون سا ہے؟ فرمایا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ پھر عرض کیا گیا کہ پھر کون سا ہے؟ فرمایا کہ حج جو برائیوں سے پاک ہو۔ تو ناظرین، حج اور عمرے کی خواہش ہر مسلمان اپنے دل میں رکھتے ہیں، لیکن حج اور عمرہ کرنا ایک عام آدمی کے بس کی بات نہیں رہی۔ تو اگر آپ حج کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے، آپ یہ کلمات، یہ سورت لازمی پڑھیں۔ اس سورت کے حوالے سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جو بندہ یہ سورت پڑھتا ہے اسے پورے ایک حج کے برابر ثواب ملتا ہے۔ محترم ناظرین، حج یعنی حج کے ایام شروع ہو چکے ہیں۔ دنیا کے کونے کونے سے ہزاروں عازمین حج کا ترانہ یعنی لبیک پڑھتے ہوئے مکہ مکرمہ پہنچ رہے ہیں، کچھ راستوں میں ہیں۔ لاکھوں حجاج کرام اسلام کے 5ویں اہم رکن کی ادائیگی کے لیے دنیاوی ظاہری زیب و زینت کو چھوڑ کر اللہ جل شانہ کے ساتھ والہانہ محبت میں مشاعر مقدس مینا، عرفات اور مزدلفہ پہنچ جائیں گے اور وہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر حج کی ادائیگی کر کے اپنا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عظیم قربانیوں کے ساتھ جوڑیں گے۔ حج کو اسی لیے عاشقانہ عبادت کہتے ہیں کیونکہ حجی کے ہر عمل سے دیوانگی ٹپکتی ہے۔ حج اس لحاظ سے بڑی نمایاں عبادت ہے کہ یہ بیک وقت روحانی، مالی اور بدنی تینوں پہلوؤں پر مشتمل ہے۔ یہ خصوصیت کسی دوسری عبادت کو حاصل نہیں۔ حج کی فرضیت کے بعد ادائیگی میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ اس اہم عبادت کی خصوصی تاکید احادیث نبوی میں وارد ہوئی ہیں اور ان لوگوں کے لیے جن پر حج فرض ہو گیا ہے لیکن دنیاوی اغراض یا سستی کی وجہ سے بلا شرعی مجبوری کے حج ادا نہیں کرتے، سخت وعید واردات ہوئی ہیں۔ ان میں سے چند حسب ذیل ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فریضہ حج ادا کرنے میں جلدی کرو کیونکہ کسی کو نہیں معلوم کہ اسے کیا عذر پیش آ جائے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص حج کا ارادہ رکھتا ہے یعنی جس پر حج فرض ہو گیا ہے اسے جلدی کرنی چاہیے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو کسی ضروری حاجت یا ظالم بادشاہ یا شدید مرض نے حج سے نہیں روکا، اس نے حج نہیں کیا اور مر گیا تو وہ چاہے یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے، یعنی یہ شخص یہود و نصارہ کے مشابہ ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ارادہ کیا کہ کچھ آدمیوں کو شہر بھیج کر تحقیق کرواؤں کہ جن لوگوں کو حج کی طاقت ہے اور انہوں نے حج نہیں کیا تاکہ ان پر جزیہ مقرر کر دیا جائے۔ ایسے لوگ مسلمان نہیں ہیں، ایسے لوگ مسلمان نہیں ہیں۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا، جس نے قدرت کے باوجود حج نہیں کیا
اس کے لیے برابر ہے کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر۔ حج بیت اللہ کی خاص اہمیت اور متعدد فضائل احادیث نبوی میں وارد ہوئے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ پھر عرض کیا گیا کہ اس کے بعد کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ پھر عرض کیا گیا کہ اس کے بعد کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج مقبول۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے محض اللہ کی خوشنودی کے لیے حج کیا اور اس دوران کوئی بیہودہ بات یا گناہ نہیں کیا تو وہ پاک ہو کر ایسے لوٹتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے کے روز۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عمرہ دوسرے عمرے تک ان گناہوں کا کفارہ ہے جو دونوں عمروں کے درمیان سرزد ہوئے، اور حج مبرور کا بدلہ تو جنت ہی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پے در پہ حج و عمرہ کیا کرو، بے شک یہ دونوں حج و عمرہ فقر یعنی غریبی اور گناہوں کو اس طرح دور کر دیتے ہیں جس طرح بٹھی لوہے کے میل کچیل کو دور کر دیتی ہے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا اپنا دایاں ہاتھ آگے کیجیے تاکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کروں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دایاں ہاتھ آگے کیا تو آپ نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر یہ کیا ہوا؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شرط رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم کیا شرط رکھنا چاہتے ہو؟ میں نے عرض کیا گزشتہ گناہوں کی مغفرت کی۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تجھے معلوم نہیں کہ اسلام میں داخل ہونا گزشتہ تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے؟ ہجرت گزشتہ تمام گناہوں کو مٹا دیتی ہے اور حج گزشتہ تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جو حجی سوار ہو کر حج کرتا ہے اس کی سواری کے ہر قدم پر 70 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور جو حج پیدل کرتا ہے اس کے ہر قدم پر 700 نیکیاں حرم کی نیکیوں میں سے لکھی جاتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ حرم کی نیکیاں کتنی ہوتی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک نیکی 1,00,000 نیکیوں کے برابر ہوتی ہے۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں معلوم ہے کہ جہاد سب سے افضل عمل ہے، کیا ہم جہاد نہ کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں، عورتوں کے لیے عمدہ ترین جہاد حج مبرور ہے۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا عورتوں پر بھی جہاد فرض ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان پر ایسا جہاد فرض ہے جس میں خون ریزی نہیں ہے اور وہ حج مبرور ہے۔ حجاج کرام اللہ کے مہمان ہیں اور ان کی دعائیں قبول کی جاتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج اور عمرہ کرنے والے اللہ کے مہمان ہیں، اگر وہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں تو وہ قبول فرمائے گا، اگر وہ اس سے مغفرت طلب کریں تو اللہ ان کی مغفرت فرمائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کسی حج کرنے والے سے تمہاری ملاقات ہو تو اس کے اپنے گھر میں پہنچنے سے پہلے اسے سلام کرو اور مصافحہ کرو اور اس سے اپنی مغفرت کی دعا کے لیے کہو، کیونکہ وہ اس حال میں ہے کہ اس کے گناہوں کی مغفرت ہو چکی ہے۔ حج کی نیکی لوگوں کو کھانا کھلانا، نرم گفتگو کرنا اور سلام کرنا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حج مبرور کا بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ حج کی نیکی کیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج کی نیکی لوگوں کو کھانا کھلانا اور نرم گفتگو کرنا ہے۔ مسند احمد کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج کی نیکی کھانا کھلانا اور لوگوں کو کثرت سے سلام کرنا ہے۔ حج و عمروں میں خرچ کرنا اجر و ثواب کا باعث۔ حضرت بریدہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج میں خرچ کرنا جہاد میں خرچ کرنے کی طرح ہے، یعنی حج میں خرچ کرنے کا ثواب 700 گنا تک بڑھ جاتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے عمرے کا ثواب تمہارے خرچ کے بقدر ہے، یعنی جتنا زیادہ اس پر خرچ کیا جائے گا اتنا ہی زیادہ ثواب ہوگا۔ حج کا ترانہ لبیک۔ حضرت سہیل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
جب حاجی لبیک کہتا ہے تو اس کے ساتھ اس کے دائیں اور بائیں جانب جو پتھر، درخت اور ڈیلے وغیرہ ہوتے ہیں وہ بھی لبیک کہتے ہیں، اور اسی طرح زمین کی انتہا تک یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے، یعنی ہر چیز ساتھ میں لبیک کہتی ہے۔ ہر وہ مسلمان جو استطاعت رکھتا ہے، یعنی جس کے پاس مکہ مکرمہ پہنچنے اور واپس آنے کے اخراجات ہیں، اپنے پیچھے اہل خانہ کے لیے بھی مناسب انتظامات کر سکتا ہے اور راستہ بھی پرامن اور دیگر شرائط بھی پوری ہے، تو اس پر حج فرض ہے، اس پر لازم ہے کہ وہ حج کے لیے جائے۔ اور اگر کسی پر حج فرض نہیں یا فرض ادا کر چکا ہے پھر بھی اسے چاہیے کہ نفل حج کرے۔ حج کرنا سنت انبیاء علیہم السلام ہے۔ سلطان مکہ سردار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حج کرنے والا اپنے گھر والوں میں سے 400 مسلمانوں کی شفاعت کرے گا اور گناہوں سے ایسا پاک ہو جائے گا جیسے اپنی پیدائش کے دن تھا۔ ایک حدیث پاک میں ہے، حج کیا کرو کیونکہ حج گناہوں کے ایسے دھو دیتا ہے جیسے پانی میل کو دھو دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم کسی حاجی سے ملاقات کرو تو اس سے سلام و مصافحہ کرو اور اس سے کہو کہ وہ اپنے گھر میں داخل ہونے سے پہلے تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرے، کیونکہ اس کی مغفرت ہو چکی ہے۔ حج اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے، جیسے کہ وہ ساری احادیث میں آیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ ایک یہ کہ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ دوسرا، نماز قائم کرنا۔ تیسرا، زکوٰۃ ادا کرنا۔ چوتھا، حج بیت اللہ کرنا، اور پانچواں، رمضان کے روزے رکھنا۔ اسی طرح حدیث جبرائیل میں ہے، بیت اللہ کا حج کرو اگر آپ اس کے کرنے کی استطاعت رکھتے ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبے میں ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے تم پر حج فرض کیا ہے، پس تم حج کرو۔ حج تمام انبیاء علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے کہ تمام انبیاء کرام نے حج کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے پیدل 40 حج کیے۔ حج ایک ایسی عبادت ہے جو قرب الہی کا ذریعہ ہے، جس کی ادائیگی پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت اور گناہوں سے پاکی کا عام اعلان فرمایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج کرنے سے پہلے والے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ حج مقبول کی جزا صرف جنت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمرہ کرنا ایک عمرے سے دوسرے عمرے تک کے درمیان کے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے، اور مقبول حج کا ثواب جنت ہے۔ لیکن یاد رکھیے، حج مبرور وہ ہے جو قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق ہو۔ مسلم شریف کی ایک روایت میں ہے کہ حج کے جب حجاج کرام میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ خوش ہو کر اس دن اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو جہنم سے آزاد کرنے کا فیصلہ فرماتے ہیں کہ سال بھر میں کسی اور موقع پر اتنے لوگ جہنم سے آزاد نہیں کیے جاتے۔ قرآن و حدیث میں جہاں حج کرنے کی بہت تاکید اور فضیلت وارد ہوئی ہے، وہیں قدرت کے باوجود اس کی ترک کرنے پر بھی وعید آئی ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قدرت رکھتا ہے اور کوئی ظاہری رکاوٹ نہ ہو، اس کے باوجود وہ حج نہ کرے اور حج کیے بغیر مر جائے تو پھر وہ چاہے یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر۔ اسی طرح حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت منقول ہے کہ جو حج کی قدرت رکھتا ہو لیکن پھر بھی حج نہ کرے تو پھر وہ چاہے یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر۔ حج ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعے بندے کا اللہ تعالیٰ سے رشتہ مضبوط ہوتا ہے اور دل کی کیفیات تبدیل ہوتی ہے۔ حج کے دوران دوسروں کے ساتھ مل کر حج کرنے میں اثار و قربانی، مساوات و برابری کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، تکبر و غرور کا خاتمہ اور صرف اللہ کے لیے عبودیت کی تربیت ہوتی ہے، اور آدمی اپنی عبادت میں اخلاص اور ولایت پیدا کرنا سیکھتا ہے، کیونکہ کعبۃ اللہ کی بنیاد ہی اسی توحید پر ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جب ہم نے ابراہیم کو اس گھر کی تعمیر کا حکم دیا تاکہ کوئی میرے ساتھ شرک نہ کرے اور میرے گھر کا طواف کرنے والے، قیام کرنے والوں، رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک اور صاف رکھا جائے، لہٰذا اس گھر کی تعمیر کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آواز دی کہ لوگوں، اس گھر کی طرف چلے آؤ۔ اللہ نے اس پکار کو پورے جہان میں پہنچا دیا، چنانچہ اس وقت سے آج تک یہ گھر عبادت کرنے والوں سے ایسا آباد ہے کہ اس کی مثال کسی اور جگہ نہیں دی جا سکتی، اور ہر آنے والا
مختلف فوائد و برکات سے مالا مال ہو کر واپس لوٹتا ہے۔ ایک اہم فائدہ یہ بھی ہے کہ مسلمان ایک دوسرے سے ملاقات کر کے ان کے دکھ سکھ کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے لیے خیر خواہی اور واعظ و نصیحت کا کام دیتے ہیں، جس انسانیت کی فلاح کی اہمیت اور درد ان کے دل میں پیدا ہوتا ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ سورہ یاسین ہے۔ کتنی خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو یہ عمل کر کے ذوالحجہ کے لیے پہلے 10 دن سورہ یاسین پڑھیں گے۔ نہ صرف حج جتنا ثواب ملے گا بلکہ لاکھوں قرآن بھی آپ کے ختم ہوں گے، آپ کی دعائیں پوری ہوں گی، حاجات پوری ہوں گی، اور اللہ پاک اپنے اس بندے سے اتنا زیادہ خوش ہو جائیں گے کہ اپنے اس بندے کو برائیوں سے دور کر دیں گے، اس کے دل میں نیکی کا اور اچھے اعمال کرنے کا شوق پیدا کریں گے، اور اپنے اس بندے کو اپنی رحمتوں برکتوں کے سائے میں رکھیں گے۔ ناظرین، جو بندہ نیک اعمال کرتا ہے اللہ اس کی عمر دراز کرتے ہیں، اس کے رزق میں فراخی کرتے ہیں، اس کی زندگی سے پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے، اور اس کا نام بھی اپنے سب سے زیادہ پیارے بندوں میں لکھ دیتے ہیں۔ تو آپ اس پیارے بابرکت مہینے میں قرآن کی یہ صورت لازمی پڑھیں۔ ذوالحجہ کے پہلے 10 دن سورہ یاسین کے روزانہ صرف ایک بار تلاوت لازمی کریں، انشاءاللہ آپ کی دعائیں قبول ہوں گی، حاجات پوری ہوں گی، جو مانگیں گے آپ کو ملے گا۔ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے، روضہ اقدس کی حاضری نصیب فرمائے، اور اس سال حج پر جانے والے تمام لوگوں کے حج کو قبول فرمائے، آمین۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔